بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج 26 جنوری ہے۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کا پیغام ہے۔ یوم جمہوریہ ہم جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے اور ہم جشن منائیں گے۔ میرے دوستو، 26 جنوری ہمارے ملک ہندوستان کا قومی تہوار ہے۔ جیسے ہر ایک مذاہب کے لوگوں کے تہوار آتے ہیں، جیسے مسلمانوں کا عید ہے، بقرعید ہے اور دوسرے لوگوں کا تہوار ہے، ویسے ہی 26 جنوری جو آج 26 جنوری 2024 ہے، 26 جنوری ہمارے ملک ہندوستان کا قومی تہوار ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آج کا یہ جو دن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قومی تہوار ہے، اور اسی دن تمام مذاہب کے لوگ اس ملک کے اندر، تمام برادران وطن، تمام مذاہب کے لوگ یوم جمہوریہ مناتے ہیں، اور منانی بھی چاہیے، جشن ہونی بھی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ اس بات کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جشن مناتے ہیں، لیکن کیوں مناتے ہیں؟ آج بچوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے، نوجوان کو بھی معلوم ہونی چاہیے، اور ہمارے بوڑھوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے، بلکہ تمام برادران وطن کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہم یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے دوستو، آئیے ہم اختصار کے ساتھ اسے ہم سمجھتے ہیں۔ یوم جمہوریہ ہم مناتے ہیں، اور منانی بھی چاہیے، اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، کیونکہ 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہمارا ملک جمہوری اور سیکولر بنا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہمارا یہ ملک جمہوری اور سیکولر بنا تھا۔ 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہم نے اپنے دستور کو خود پر نافذ کیا۔ دستور سمجھتے ہیں نا؟ ہم نے اپنے دستور یعنی آئین اور قانون کو اپنے اوپر نافذ کیا اور اپنے اوپر لاگو کیا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشی کریں کہ 26 جنوری 1950 عیسوی کو تمام برادران وطن نے، تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنے دستور کو، اپنے آئین کو، اپنے قانون کو خود اپنے اوپر نافذ کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے کام کرنے کی شروعات ہوئی۔ آ رہی ہے؟ بہت سارے برادران وطن کو معلوم ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ ہم کیوں مناتے ہیں۔ ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے، ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے برادران وطن اور خصوصاً ہمارے اکابرین علماء کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہمارا یہ ملک، آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، ہمارا یہ ملک 250 سال غلام رہا۔ کتنے سال؟ 200 مانے رکھتا ہے، 200 سال، 250 سال ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ وطن غلام رہا، غیروں کے قبضے میں رہا، اور تمام برادران وطن اور تمام مذاہب کے لوگوں نے، اور ہمارے علماء کرام کی قربانیوں کی وجہ سے، اور ہمارے بڑوں کی جد و جہد کی وجہ سے، ہمارے بڑوں کی محنت کی وجہ سے 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی ہے۔
آج ہم کو بھی یاد نہیں ہے تو ہمارے بچوں کو کہاں سے یاد ہوگا؟ برادران وطن، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ رکشہ والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر شہری کو چاہیے کہ ہم 26 جنوری کو یاد رکھیں، یوم جمہوریہ کی جو تاریخ ہے اسے بھی یاد رکھیں، اور اس بات کو تو یاد ہمیشہ رکھیں کہ ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ وطن 250 سال تک غلام رہا، اور تمام لوگوں نے مل کر کے، تمام برادران وطن نے مل کر کے، اور خصوصاً ہمارے علماء کرام کی جد و جہد اور قربانی کی وجہ سے 15 اگست 1947 عیسوی میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ کتنی قربانیاں دی، آپ مالٹا کی جیل سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنی قربانیاں دی ہمارے علماء کرام نے۔ آپ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے در خیبر تک، لاہور تک، ہر ایک درخت سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانی دی۔ یہاں کی ندی اور نالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانی دی، اور شیر میسور ٹیپو سلطان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی قربانی دی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، جو ملک 250 سال تک غلام رہا۔ اس وجہ سے آج ہم یوم جمہوریہ کا جو پیغام ہے، ہر ایک برادران وطن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ موقع آ جائے تو ہر ایک مل کر کے یہ قومی تہوار ہم منائیں، اور تمام برادران وطن مل کر کے امن و شانتی کے ساتھ اس پیغام کو پورے ملک تک عام کریں اور جشن کو مناتے رہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی زندگی وفا کرے اور آپ کی زندگی میں یہ دن آ جائے، آپ قومی تہوار یوم جمہوریہ کو ضرور منائیں، کیونکہ ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے، چاہے وہ جینس ہو، چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کو، چاہے بچوں کو، تو آج ہماری آنے والی جو نسل ہے ہر ایک کو یہ چیز بتائیں آپ، اور اسے ذہن نشی کرائیں اور اسے یاد کرائیں آپ۔ میرے دوستو، ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ آزادی کے بعد جب ملک آزاد ہو گیا تو آزادی کے بعد لا اینڈ آرڈر، یعنی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کہ پورے ملک کے اندر امن و امان ہو، اور ہر ایک شانتی کے ساتھ رہے، اور ہر ایک سکون کے ساتھ رہے، اس کے لیے قانون کی ضرورت پڑی کہ قانون ہونی چاہیے، جو تمام برادران وطن اس قانون کو اپنائیں اپنی زندگی کے اندر، اور اس قانون کے مطابق اس ملک کے اندر چلیں، چاہے ہم 2 ویلر پہ چلیں، چاہے ہم 4 پہیوں کے اوپر چلیں، چاہے ہم ریل گاڑی کے اوپر چلیں، چاہے ہم ہوائی جہاز کے اوپر چلیں، تو اس کے لیے ایک قانون ہونی چاہیے تاکہ ہر جگہ امن و امان ہو، چاہے وہ گاؤں ہو، چاہے وہ دیہات ہو، چاہے وہ شہر ہو، ہر ایک ملک کے ہر ایک کونے کے تک ہر ایک جگہ امن و امان ہو۔ اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے قانون کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی؟ قانون کی جب ضرورت پڑی تو تمام مذاہب کے لوگ، تمام برادران وطن نے مل کر کے چاہیے کہ کوئی قانون بنے، اور ہمارے بڑوں نے قانون کو بنایا۔ تو میرے دوستو، اسی کو بولتے ہیں آزادی کی بعد یہ ساری چیزیں ہوئی کہ لا اینڈ آرڈر، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے قانون کی ضرورت پڑی، اور تمام مذاہب کے لوگوں نے، تمام برادران وطن نے اس چیز کو اپنایا اور قانون بنانے کی کوشش کی۔ تو میرے دوستو، آزادی کے بعد ہمارے بڑوں نے آزادی کے بعد کیا کیا؟ ہمارے بڑوں نے اس ملک اور قانون کو جمہوری بنایا۔ قانون کے ذریعے سے جب قانون کی ضرورت پڑی تو ہمارے بڑوں نے، آزادی کی بعد یہ ساری چیزیں ہوئی، ہمارے بڑوں میں سے تمام برادران وطن شامل ہے اس کے اندر، اور خصوصاً ہمارے علماء کرام اس کے اندر شامل ہیں، جنہوں نے اس ملک کو اور قانون کو اور آئین کو جمہوری بنایا۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے
میرے دوستو جب آزادی کے بعد قانون بنانے کی ضرورت پڑی تو قانون بنانے کے لیے سب سے پہلے کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کے اندر تمام برادران وطن کے لوگ موجود تھے اور ان کے نمائندے موجود تھے، ہمارے بڑے موجود تھے اور خصوصاً ہمارے علماء کرام اس کے اندر موجود تھے۔ پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کے جو صدر تھے، ہوتا ہے نا کمیٹی کا ایک صدر سیکریٹری، اس کا جو صدر تھا وہ صدر کون تھا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا پوری کمیٹی کی صدر۔ اور صدر صاحب جو کہیں گے پوری کمیٹی کو ماننا پڑے گا، کیونکہ تمام کمیٹی والوں نے مل کر کے پورے اتحاد و اتفاق سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو کیا بنایا؟ صدر بنایا۔ اور میرے دوستو اور وہاں سے قانون بننے کی کارروائی شروع ہو گئی اور قانون بنانے میں کتنے سال لگے؟ 2 سال 11 مہینہ 18 دن لگے۔ ہمیشہ یاد رکھیں گے آزادی کے بعد قانون بنانے کی قانون کی ضرورت پڑی اور قانون بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کے اندر تمام برادران ملک کے لوگ موجود تھے، تمام مذاہب کے نمائندے موجود تھے اور خصوصاً اس کے اندر ہمارے علماء کرام بھی موجود تھے اور اس کمیٹی کا صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا اور قانون بنانے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے۔ یاد رکھنے کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارا ملک کا جو آئین ہے، ہمارے ملک کا جو قانون ہے، اور جس قانون کو خود اپنے اوپر میں نے نافذ کیا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر رہیں گے اور ہر ایک شہری رہتے ہیں اور ہر ایک قانون کے دائرے کے اندر رہے تو ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہر شہری کو چاہیے کہ آئین اور قانون کے مطابق زندگی گزارے وہ، تاکہ کہیں بھی بد امنی نہ ہو، کہیں بھی فساد نہ ہو، کسی طرح سے الجھن پیدا نہ ہو۔ جو قانون بنایا گیا اس قانون کے مطابق ہم چلیں۔ دیکھیے چاہے گاؤں ہو چاہے شہر ہو، ہر جگہ امن و امان رہے گا اگر وہ قانون کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کریں اور چلتے رہیں۔ میرے دوست تو میرے دوست مجھے بتانا یہ تھا کہ قانون بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی اور جو قانون بننا شروع ہوا تو اس کے لیے کتنے عرصہ لگ گئے؟ 2 سال 11 مہینہ 18 دن لگ گئے اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو یہ قانون لاگو کر دیا گیا۔ کیا یا نہیں کیا؟ ہمیشہ یاد رکھیں گے 26 جنوری 1950 عیسوی کو یہ قانون جو قانون بن کر کے تیار ہوا، بننے میں لگا 2 سال 11 مہینہ 18 دن، جب بن کر کے تیار ہو گیا تو اس قانون کو نافذ کیا۔ یہی 26 جنوری جو آج 26 جنوری ہے، آج کتنا ہے؟ 26 جنوری 2024 ہے آج۔ اور اس طرح ہر سال 26 جنوری آتے رہیں گے اور ہم جشن مناتے رہیں گے کیونکہ یہ یوم جمہوریہ ہے اور ہمارے ملک ہندوستان کا قومی تہوار ہے اور ہر ایک مل کر کے منائیں گے اور جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے اور منانی بھی چاہیے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین ہر سال مناتے ہیں، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، مدارس ہو، خانقاہ ہو، ہر جگہ مناتے ہیں اور منانی بھی چاہیے، چاہے وہ دیہات ہو یا شہر ہو، ہر جگہ تمام برادران وطن خوش ہیں کہ آزادی بھی ملی اور آزادی کے بعد امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے قانون بھی بنے اور قانون بننے میں اگرچہ عرصہ لگا، 2 سال 11 مہینہ 18 دن لگے، لیکن 26 جنوری 1950 عیسوی کو یہ قانون لاگو کر دیا گیا۔ اس لیے ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ کبھی ذہن میں سوال آئے کہ یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں؟ جب یہ قانون لاگو کیا گیا تو اس لیے تمام برادران وطن، ہر مذاہب کے لوگ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور منانی بھی چاہیے۔ جیسے انگریزی میں ریپبلک ڈے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ ریپبلک ڈے۔ اور ہندی میں کہتے ہیں گنتنتر دیوس۔ گنتنتر دیوس کہا جاتا ہے۔
ہمیشہ یاد رکھیں گے، انگلش میں بھی بولیں آپ اور ہندی میں بھی بولیں اور اردو میں یوم جمہوریہ بھی بولیں آپ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے میرے دوست. جس طرح آزاد کرانے میں، ملک کو آزاد کرانے میں تمام برادران وطن شامل تھے، تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے، اور خصوصاً ہمارے علماء کرام آگے آگے تھے. آگے آگے تھے یا نہیں تھے؟ آپ دیکھ لیجئے، ہر ایک ندی نالے سے پوچھئے اور ہر ایک درخت سے پوچھئے تو معلوم ہوگا کہ ہر درخت میں کون کون سے علماء کرام کو پھانسی دیا گیا تھا، کتنے علماء کرام کی لاش لٹکی ہوئی تھی، معلوم ہوگا آپ کو. تو میرے دوستو، جس طرح آزاد کرانے میں تمام لوگ شامل تھے، اسی طرح قانون بنانے میں بھی ہمارے علماء کرام آگے آگے تھے، قانون بنانے میں بھی. اور جیسے کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، بالکل آگے آگے تھے قانون بنانے میں. اگرچہ صدر کمیٹی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے اور پورے کمیٹی کے لوگوں نے اتحاد و اتفاق سے ان کو بنایا تھا، لیکن میرے دوستو، ہمارے علماء کرام نے بڑی قربانی دی آزادی ملک کے لیے بھی اور قانون بنانے کے لیے بھی. جیسے کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، حضرت مولانا حسرت موہانی ہیں، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیہاروی رحمت اللہ علیہ ہیں. اس طرح کے یہ لوگ بالکل آگے آگے تھے. کمیٹی بنی اور کمیٹی کے اندر بہت سارے لوگ تھے، ان میں سے تقریباً 35 لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے، 35 آدمی مسلمان اس میں شامل تھے، اور ہمارے تمام بقا اکابرین علماء کرام تھے. بڑی قربانی کے بعد میرے دوست 250 سال مانے رکھتا ہے، غلام رہا، اور اس کے بعد بڑی قربانی کے بعد آزادی ملی، اور اس کے بعد امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے قانون کی ضرورت پڑی اور قانون کو بنایا گیا اور اس میں تمام لوگ شامل تھے. اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اچھی طرح آپ لوگ یاد رکھیں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں تمام برادران وطن یاد رکھیں کہ ہمارا پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کو لے لیجئے، پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا جمہوری ملک اگر کوئی ہے تو ہمارا وطن ہے. پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ایسی جمہوری ملک نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے تو ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن عزیز ہے. اور پوری دنیا کے اندر جو قانون ہے، ان میں سب سے بڑا آئین، سب سے بڑا قانون پوری دنیا کے لحاظ سے سب سے بڑا قانون وہ ہمارے ملک کا قانون ہے. اگر ہم اپنے ملک کے اندر وہ قانون کے مطابق چلنے لگے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی فساد ہوگا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہیں بھی جھگڑے ہوں گے، کوئی کہیں بھی ناانصافی ہوگی، کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ اس طرح ہمارا بڑا ملک ہے، بڑا جمہوری ملک ہے، بڑا آئین ہے اور بڑا قانون ہے. اس قانون اور آئین کے مطابق اگر ہم چلیں، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے ملک کے اندر کبھی بھی کوئی فساد نہیں ہوگا. آپ چل کر کے تو دیکھ لیجئے. مثال کے طور پہ اگر ہم گاڑی سے چل رہے ہیں تو دیکھیے آپ چوراستے کے اوپر لگے ہوئے رہتے ہیں لائٹ، اور ہم لوگ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، یہ غیر قانونی ہے. آپ جب بھی روڈوں کے اوپر چلیں، روڈ کے جو قانون ہے اس کے مطابق چلیں. جب بھی آپ بازار میں گاڑی لے کر کے چلیں، وہاں پہ جو قانون ہے اس کے مطابق چلیں. کبھی جھگڑا ہوگا؟ کبھی نہیں. کبھی ایک دوسرے سے لڑائی بھی نہیں کریں گے، کبھی ایک دوسرے سے جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا ملک بڑا جمہوری ملک ہے، اور ہمارے ملک کے اندر جو قانون ہے، جو آئین ہے، وہ پوری دنیا سے سب سے بہتر اور اعلیٰ و ارفع ہے. میرے دوستو، ایک بات اور رہ گئی، وہ یہ کہ جمہوریت کا مطلب کیا ہے. آتا نا ذہن میں سوال، آنی بھی چاہیے. بھائی آپ لوگ اس طرح کے سوالات آئے، خاص کر کے 26 جنوری، اس طرح کے 15 اگست، آپ کے جو ٹیچر ہوتے ہیں نا، ان سے سوال کیجئے. آپ سوال پہ سوال کیجئے اور ٹیچر آپ کو جواب دیں گے.
اور میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹیچر ایسا ہو اسکول یا کالج میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، اور وہ آپ کو جواب نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ پوری تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے۔ آپ اپنی ٹیچر سے اس طرح کی سوالات کرتے رہیں تاکہ آپ کے ملک کے بارے میں آپ کو معلومات ہو اور آپ اچھی طرح اسے جان سکیں اور پھر اس قانون کے مطابق آپ چل سکیں، تو پھر دیکھیے ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر لوگ مثال دیں گے کہ سب سے بڑا جمہوری ملک وہ ہندوستان ہے، اور سب سے بڑا آئین اور قانون جو ہے وہ ہندوستان کا قانون ہے، سب سے اعلیٰ و عرفہ۔ تو میرے دوستو، آپ یہ بھی بات سمجھیے کہ جمہوریت کا مطلب کیا ہے۔ میرے دوستو، ملک میں حکومت عوام کی ہوتی ہے۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے کہ اس ملک کے اندر جو حکومت ہوگی، چاہے اسٹیٹ کا ہو چاہے وہ سینٹرل کا ہو، حکومت کس کی ہوگی؟ وہ عوام کی حکومت ہوگی، اور عوام کے مرضی کے مطابق حکومت کرنے والے حکومت کریں گے۔ یہ ہے مطلب جمہوری ملک کا مطلب یہی ہے کہ ملک کے اندر حکومت کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ حکومت کس کی ہوگی؟ عوام الناس کی حکومت ہوگی، اور عوام کے اندر ہر ایک شامل ہیں اور ہر ایک برابر ہیں، کسی کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے۔ ہر ایک شہری چاہے دیہاتی ہو شہر کا ہو، ہمارا قانون نے ہمیں اجازت دیا ہے کہ ہم ہر ایک برابر ہیں، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہمارا آئین ہر ایک کو یہاں رہنے اور اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے، ہر ایک کو، چاہے وہ کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہمارا یہ آئین، ہمارا یہ قانون کو آپ پڑھیے اور آئین کو پڑھنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ایک کو یہاں رہنے اور اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہاں سب برابر ہیں، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو، 26 جنوری یوم جمہوریہ کا پیغام ہے۔ یوم جمہوریہ ہم جشن منائیں گے، اور کسی کا ایک شعر ہے، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت۔ دل سے، دل سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ تو میرے دوستو، تمام ملک برادران وطن کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ جشن منائیں اور خوشی منائیں اور امن و امان کو برقرار رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔